سجان اللہ، کیا کہنے ہیں تمہارے ویسے؟ تمہیں کسی بات کا پتہ نہیں، اور اس طرح عمران ہاشمی کا کتنا پتہ ہے تمہیں؟ وہ طنزیہ انداز میں عمران ہاشمی پر زور دیتے ہوئے بولا تو ہلکی سی خفت زدہ ہو گئی تھی۔ تم ہی ہر وقت اس کی مالا جپتے رہتے ہو، اس لیے اس کا نام یاد رہ گیا مجھے۔ وہ خفت مٹانے کو مبالغہ آرائی کی حد کر گئی تھی۔ بس بھی کر دو فضول، کتنا بولتے ہو تم، کوئی کام کاج بھی کر لیا کرو۔ میں ذرا آفس کا چکر لگاؤں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، وہ جلدی سے اس کے سمجھنے سے قبل آفس دوڑ کر کراس کر گئی تھی، اور وہ جہاں کا تھا وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ جب بات سمجھ میں آئی تو وہ دانت پیستا ہوا اس کے پیچھے لپکا تھا۔ ساری دنیا سیانی ہو سکتی ہے مگر میری ناہنجار اولاد کبھی نہیں سدھر سکتی۔ قدسیہ بیگم کھلے صحن میں بیٹھی ان سب کو ہی کوس رہی تھی جو پائپ لگا کر گملوں کو پانی دینے کا بہانہ بنا کر خود بھیگ رہے تھے۔ خوشی، ادھر مر آ، اپنی طبیعت کا ہی خیال کر لے کچھ۔ انہوں نے بھائیوں کی طرح کے ساتھ الڑ بازی کرتے ہوئے خوشبخت کو پکارا، لیکن وہ انسنی کر گئی تھی۔ خوشبخت، وہ سنجیدگی سے بولی تو اس نے مڑ کے انہیں دیکھا تھا۔ کیا ہے اماں، کیوں اتنا بول رہی ہیں؟ وہ چڑھ کے بولی تو اس کی بھٹکتی توجہ محسوس کر کے عزیر نے پائپ کا رخ اس کی طرف موڑا تھا۔ وہ اماں کا جواب سنے بغیر ان کی طرف لپکی تھی۔ تو رک ادھر، تیرا کیما بناتی ہوں میں۔ وہ شرٹ کے بازو فولڈ کرتے ہوئے خطرناک تیوروں سے اس کے پیچھے لپکی تو اماں کی ہوائی چپل نے اس کی کمر کے زوردار سیکائی کی تھی۔ شرم تو آتی نہیں میرے معصوم بچوں پر نظر رکھتے ہوئے؟ خبردار میں بچوں کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں۔ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، وہ معصوم تو آپ کے ہیں، اور مجھے کہیں سے اٹھایا ہے نا جیسے۔ اس نے ایک نظر کھیکھی کرتے بھائیوں پر ڈالی اور اماں سے تیکھے لہجے میں بولی تھی۔ آپا پوچھ لینا ابا سے، کیا پتہ کہیں سے اٹھا کر ہی لائے ہوں تمہیں۔ شہید کی آواز میں زبان میں کھجلی ہوئی تو اس نے بھیڑوں کے چھتوں میں ہاتھ ڈال ہی دیا تھا۔ تو رک، تجھے میں اماں خود کہیں سے اٹھا کر لائی تھی، اور تمہارے گندے ساتھیوں کو بھی۔ وہ غصے سے دھاڑی تھی۔ سجان اللہ، کیا کہنے میں تمہارے ویسے؟ تمہیں کسی بات کا نہیں پتہ، اور دوبارہ ریپیٹ ہو گیا۔ ہاں، وہ زور سے گلا پھاڑ کر بولی تھی۔ اماں نے اٹھ کر اس کی کمر پہ دھموکا جڑا تو اس نے بھنا کر انہیں دیکھا تھا۔ اماں، جس رفتار سے آپا کرتی اور چیختی ہیں نا، اس کا بچہ بشیر مراسی کے بیٹے جیسا ہوگا۔ عمیر کی پیشن گوئی پر وہ بلبلا اٹھی تھی، اور رنگت جیسے تصور میں بچے کو سوچ کر ہی پھیکی پڑنے لگی تھی۔ تیری زبان کو زنگ لگ جائے عمیر کے بچے، تجھے اللہ کرے بشیری جیسی بیٹی دے۔ اور وہ پکی عورتوں کی مانند وہی دہائیاں دینے اور کوسنے دینے لگ گئی تو قدسیہ بیگم نے اسے گھر کے اس دنگل سے تنگ آ کر اپنے سر کو زور سے دونوں ہاتھوں میں لیا تھا، جبکہ وہ چاروں اپنے مورچے سنبھالے مسلسل ایک دوسرے پہ گولہ برسا رہے تھے، اور پانی کا پائپ فرش پہ پڑا اپنی ناقدری پہ روتا مسلسل پانی کی کیاری بھرتا جا رہا تھا، جسے سبھی بے خبر تھے۔ وقت کیسا گزارا ہے آفس میں بھابھی؟ ماہم نے رشین سالڈ کا چمچ منہ میں بھر کے رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا ہی گزر رہا ہے، بعض اوقات کافی بورنگ بھی۔ مٹر الگ کر کے پلیٹ میں ایک سائڈ پر کرتی وہ سچائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ بورنگ کیوں؟ کانیا نے پوچھا تھا۔ وہاں کوئی میرے کام کرنے والا نہیں ہوتا تو مجھے نیند آ جاتی ہے۔ وہ دل میں ہی دم میں بولی کہ تمہارے بھائی پر نظر رکھنے کے علاوہ مجھے کوئی کام سونپا ہی نہیں گیا، اس لیے بور ہوتی رہتی ہوں۔ مگر دل کی بات دل میں ہی رکھتے ہوئے وہ بات بناتے ہوئے بولی تھی۔ تو آپ بھائی سے گپ شپ لگا کر لیا کریں نا جب نیند آنے لگے۔ دانیہ کی شرارت سے مشورہ دینے پر اس کو منہ بن گیا تھا۔ وہ اسے آفس میں جس ہمت سے برداشت کرتا تھا وہ دونوں ہی جان سکتے تھے۔ آپ کے بھائی سے گپ شپ کے موڈ فریش نہیں ہوتا؟ آپ کے بھائی سے گپ شپ کر کے موڈ فریش نہیں ہوتا، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ تو پھر کیسے ہوتا ہے موڈ؟ دانیہ نے شوخی سے پوچھا تھا۔ دل سڑ سا جاتا ہے، وہ بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ بھائی سے بات کر کے آپ کے بھابھی کا موڈ فریش نہیں بلکہ رومانٹک ہو جاتا ہے۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے عمیر نے دانیہ کا جملہ سن کر فقرہ کسا تو اس کا یوں منہ بن گیا تھا جیسے کڑوا کریلا چبا لیا ہو، جبکہ وہ اس کی بے باکی پر منہ کھولے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اپنا منہ بند ہی رکھنا ورنہ میں بھی بری طرح پیش آؤں گی۔ جو ہی وہ آ کے اس کے پہلو میں بیٹھا وہ دبی دبی آواز میں گرائی تھی۔ اس نے دل جلاتی مسکان پر چہرے پر سے جا کر اسے دیکھا تھا۔ ابھی تو موقع ملا تھا اتنے دنوں کا بدلہ چکتا کرنے کا، اور یہ اتنی رومانٹک ہو جاتی ہے کہ پھر یہ بھی بھول جاتی ہے کہ آفس ہے یا گھر، اور پھر وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بے باکی
بے پر کی اڑائی جا رہا تھا، جس پر اس نے بالوں سے پن نکالتے ہوئے نامحسوس انداز میں اس کی ٹانگ میں چبوئی تو وہ ایک چلا اٹھا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ وہ یک زبان ہوتے بولے تھے، جبکہ وہ ٹانگ سے ہلاتا اور اسے گھور رہا تھا جو اب مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ باندری نے ناخن چبو دیے، وہ بدمزگی سے کہتا ہوا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور دل ہی دل میں اپنے سالوں کے بنائے ہوئے پلان پر عمل کرنے کی تیاریاں کرنے لگا تھا۔ تم جس قدر تم جلتی ہو نا میری گرل فرینڈ سے، میری لک سے، میری باتوں، میری سیکٹری سے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے بچہ کالا نہ پیدا ہو جائے۔ وہ جو اس کی سیکٹری کی بات شروع کرنے ہی لگی تھی تو اس کی بات اچکتا ہوا بولا، اس کا منہ باقی باتیں تو درکنار، اس کے میرا بچہ سن کے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ تم فراڈی، بچہ چور، آج تم میرے بچے کو اپنا بچہ کہہ رہے ہو؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پہ جماتی ہوئی زور سے بولی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کیا بول رہی ہو؟ وہ اچنبھے سے اسے ٹوکتے ہوئے بولا تھا۔ پاگل تو تم ہو بچہ چور، تمہاری تو شروع سے ہی نظر میرے بچے پر تھی، لیکن یہ بھول جاؤ کہ میں تمہیں اپنے بچے کو دیکھنے بھی دوں گی۔ اور بڑے بے ساختہ انداز میں اپنے وجود پر چادر پھیلاتے ہوئے ہاتھ ہلا کر بولی تو اس کے ماتھے کے بل واضح ہونے لگے تھے۔ تمہارا ذہنی توازن اگر درست ہو تو یاد رکھو یہ تمہارا ہی نہیں میرا بھی بچہ ہے، وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ آہا، خبردار، ایسا سوچنا بھی مت، وہ اپنی بلند آواز میں بولتے جا رہی تھی جب اچانک احساس ہونے پر وہ زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ تم انتہائی بدتمیز لڑکی ہو، وہ بمشکل خود پہ قابو پاتا ہوا بولا۔ اسے شعوری طور پر اس کی حالت کا احساس تھا، وگرنہ اتنی باتیں کرنے پر وہ ایک آدھا تھپڑ تو وہ کب کا مار چکا ہوتا۔ اب یہ تمہاری قسمت ہے، کیونکہ اماں کہتی ہیں کہ جیسا ہوتا ہے اسے ویسا ہی شخص ملتا ہے۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں واقعی انتہائی خراب قسمت ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے تم جیسی بلا پلے باندھ لی، وہ بدمزاجی سے بولا تو اسے غصے کے بجائے ہنسی آنے لگی تھی۔ پھر تو افسوس ہی کر سکتی ہوں، وہ مزے سے کہتے ہوئے اسے انگاروں کے نظر کر گئی تھی۔ منہ بند رکھو ورنہ کاکروچ پھینک دوں گا تم پر، وہ غرا کر دھمکی دیتا ہوا بولا تو واقعی چپ کر گئی تھی، جبکہ وہ سلگتا ہوا سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ کچھ فرق محسوس ہوا عمیر کے رویے میں؟ منزہ پھوپھو اس کے پاس بیٹھی رازداری سے بولی تھی۔ پھوپھو بیگم، ان کے سب فرینڈز کو دور بھگا دیا ہے اور آفس تک میں ان کی آزادی سلب کروا دی ہے۔ آپ نے تو خود سوچیں کیسا رویہ ہوگا ان کا، وہ جھرجھری لیتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ وہ آج کل کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ بے شک اس کی گرل فرینڈ اس کی شادی کے بارے میں جانتی تھی، لیکن وہ انہیں پراپر ٹائم دیتا تھا۔ جب سے خوشی نے آفس جانا شروع کر دیا تھا، اس کے ساتھ ہر فنکشن میں آنا جانا شروع کر دیا تھا، تب سے وہ اس کی ہر سرگرمی کے درمیان رکاوٹ بن کے رہ گئی تھی، اور یہی چیز اس کے فرینڈز کو چبھ رہی تھی۔ آپ کے ساتھ بدتمیزی یا ہاتھا پائی تو نہیں کرتے؟ پھوپھو متفکر لہجے میں بولی تھی، اور اس کی اکھڑ اور غسیلی طبیعت سے وہ واقف تھی۔ اگرچہ وہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھانے کا والے مرد نہیں تھا، مگر غصہ بہت بری چیز تھی۔ نہیں، ایسا نہیں کرتے وہ، لیکن ہاں بس ذرا زبانی نوک جھونک، وہ تیزی سے بولی، کیونکہ وہ جان بوجھ کر انہیں بدظن نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور بچے کے متعلق؟ وہ ہلکا سا جھجک کر بولی تھی۔ ایسی بات کرتے ہی نہیں ہیں اس سے متعلق، وہ آنکھیں چراتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ وہ واقعی بچے سے متعلق بات کرتا ہی نہیں تھا، جبکہ اس کا شعور جانے کیوں چاہتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں بات کریں، اس خوبصورت جذبے کے بارے میں بولے، لیکن وہ کبھی بھی بات نہیں کرتا تھا۔ چلیں ہو جائیں گے ٹھیک، کیونکہ اولاد بہت بڑی زنجیر ہوتی ہے، وہ تسلی دینے والے لہجے میں بولے تو پھیکا سا مسکرا دی تھی۔ انہیں کیا بتاتی کہ وہ سارا رولا ہی تو بچے کا ہے، وہ اس بچے کو زنجیر نہیں بلکہ اس رشتے سے آزادی کا پروانہ سمجھ رہا تھا، کیونکہ اس نے رشتے کی بنیاد ہی اس بات پر رکھی تھی۔ جی پھوپھو بیگم، انشاءاللہ، وہ آہستہ آواز میں بولتی موضوع بدل کر ان سے ماہم اور غانیہ کے رشتے کی بات کرنے لگی تھی۔ خوش بخت بچے، اتنا میٹھا مت کھایا کرو، وگرنہ اس کنڈیشن میں میٹھا کھانے سے شوگر ہو جاتی ہے، رمشا بیگم آئس کریم کھاتی ہوئی خوش بخت سے بولی۔ وجہ آئس کریم کا تیسرا باؤل تھا جو وہ کھا رہی تھی۔ جس شدت سے کڑواہٹ اور اس کے اندر بھری ہوئی ہے، اسے کھانے دے میٹھا، تھوڑا سسٹم ہی بیلنس ہو جائے۔ وہاں بیٹھے عمیر نے سنجیدگی سے ٹکڑا لگایا تو اس کی آنکھیں تو بہت سی آنکھیں اسے گھورنے لگی تھی۔ وہ بے نیازی سے فروٹ چاٹ ٹھونسنے لگا تھا۔ ویسے خوش بخت، الٹا سسٹم نہیں ہے آپ کا، لڑکیاں کھٹی چیزیں کھاتی ہیں جبکہ آپ نے میٹھے پہ ہاتھ دھرا ہوا ہے، آئلہ بیگم شرارت سے بولی تو وہ خجل ہوتے ہوئے مسکرا دی تھی۔ آپ کا تو سارے کا سارا سسٹم ہی الٹا ہے،
اس کا تو سارے کا سارا سسٹم ہی الٹا ہے، اس لیے شکر کریں کہ میٹھے پر آئی ہے۔ کریلے نہیں کھانے شروع کر دیے۔ اس کی زبان میں پھر خارش ہوئی تو بھوتک اٹھی تھی۔ آپ چپ نہیں رہ سکتے؟ وہ دبی دبی لہجے میں گھرائی تو مرزا بیگم سمیت سب مسکرا دیے تھے۔ اب تم الٹے کام کرو تو میں کچھ بولوں بھی نہ۔ وہ فوراً معصوم بنتا ہوا بولا تو دانت کچکچانے لگی تھی۔ آپ کی صحبت کا اثر ہے جو ایسے الٹے کام کرتی ہوں۔ اور اٹھے ادھر سے، ہر وقت زن مریدوں کی طرح عورتوں میں گھسے رہتے ہیں۔ وہ غصے سے اس کو دیکھ کے جھڑکتے ہوئے بولی تو جہاں سب کے بلند کہہ کے گونجے تھے وہیں اس کا دل کیا کہ وہ اس کا گلا گھونٹ دے۔ مجال ہے جو کبھی بیویوں والے گیٹ اپ میں اس کے ناز اٹھائے، بلکہ وہ سخت کی بیوی بنی اس پر حکم چلاتی رہتی تھی۔ میرا اتنا برا وقت نہیں آیا جو تمہارے لیے زن مرید بنوں۔ ہاں، دوسری شادی کا آپشن ہے تو اس کے لیے ٹائٹل ایکسیپٹ کر لوں گا۔ وہ بھی بنا لگی پٹی کے بولا تو مرزا بیگم نے سنجیدگی اور خفگی سے اسے ٹوکا تھا۔ حمیر مرزا، اپنی حدود کراس مت کیجیے، ہمیں ایسا مذاق بالکل پسند نہیں ہے۔ ان کی بات پر اس نے خفگی سے دیکھا تھا، جس کے چہرے پر چھائے پرسکون تاثرات نے پھر اسے جلا دیا تھا۔ کیوں تھی وہ اس قدر پرسکون؟ بلکہ ڈھیٹ، جسے شوہر کے دوسری لڑکیوں کے ساتھ متوجہ ہونے کی ذرا پرواہ نہیں تھی، بلکہ شوہر کو جلانے کے لیے بھی وہ ان سب کو جلاتی رہتی تھی۔ کرنے دے دادو بیگم، دل کو بہلانے کے لیے بندے کو اچھے اچھے مذاق کرتے رہنا چاہیے، بلکہ سوچتے بھی رہنا چاہیے اور خواب بھی دیکھنے دے۔ وہ لاپرواہی سے بولی تو اس نے ضبط سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ تمہاری اکڑ تو میں اب بھی نکالتا ہوں۔ وہ بڑے پرعزم انداز میں دل میں سوچتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ بھائی کدھر ہیں آپ؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا تو وانیہ جلدی سے بولی، لیکن وہ انسونی کرتا ہوا سیڑھیاں پھلانگنے لگا تھا۔ وہ آئس کریم کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھی، لیکن جو ہی وہ مڑی اس کے لبوں سے ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی تھی۔ اس کی چیخ نے سب کو متوجہ کر دیا تھا۔ اس کو دیکھ کر ان سب کے بھی چیخیں نکل گئی تھیں، بلکہ وہ تو فقط چہرے کے ساتھ سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں ایک خوفناک سی مخلوق اس کے سامنے اپنے نوکیلے دانت نکالے کھڑی تھی۔ وہ جو ساکت سی کھڑی تھی، اس خوفناک صورت کی مخلوق کے ایک قدم بڑھانے پر اس کی خوفناک سی چیخ نکلی تھی۔ دل جیسے خوف سے بند ہونے کے قریب تھا۔ ماما، حمیر، دادو بیگم، ماما! وہ قدم بقدم ان سب اسے آگے بڑھتے دیکھ کر پھٹی پھٹی آواز میں پاگلوں کی طرح چلانے لگی تھی۔ خوش بخت بیٹی، ریلیکس ہو گیا ہوگا۔ خوشی ریلیکس ہو گیا ہے۔ عالیہ بیگم نے اس کی طرف دیکھتی پریشانی سے بولی، لیکن وہ ہنوز چلا رہی تھی۔ ماما، حمیر! اس کے ہونٹوں پر یہی دو الفاظ تھے اور چیخیں تھیں۔ ایک دم لاؤنڈ جناتی کہکہوں کی آواز سے گونج اٹھا تو وہ جو لرزتے قدموں کے ساتھ گرنے کو تھی ایک دم چونک اٹھی تھی۔ وہ اپنی بلیک شرٹ میں چھپے ہاتھوں کو باہر نکالتا ہوا اپنے چہرے پر لگاتا ماسک ہنسنے لگا تھا۔ اسے یوں کہہ کے لگاتے دیکھ کر اس کے اندر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ تم بدتمیز انسان! میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو؟ وہ سب کی موجودگی کو یکسر بھلائے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اس کی درگت بناتے روتی جا رہی تھی، جبکہ وہ اسے بچانے کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ بچاتے ہوئے بولا تھا، اور وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ حمیر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ رمشا بیگم نے روتی ہوئی خوشی کو ساتھ لگاتے ہوئے سنجیدگی سے اسے استفسار کیا تھا۔ کچھ نہیں ماما ڈارلنگ، بس ایک چھوٹا سا مذاق تھا۔ وہ خط اٹھانے والے انداز میں گویا ہوا تھا۔ یہ چھوٹا سا مذاق نہیں تھا ماما، میرا ہارٹ فیل ہونے والا تھا۔ وہ سوسو کرتے ہوئے ساختہ ماما کا ہاتھ اپنے بے ہنگم دھڑکتے دل پر رکھتے ہوئے بولی تو ماما کو اس پہ ڈھیروں پیار آنے لگا تھا۔ حمیر مرزا، یہ بہت غلط حرکت کی ہے آپ نے۔ جانتے ہیں نا خوش بخت کی طبیعت کیسی ہے؟ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو؟ مرزا بیگم کڑک انداز میں اسے ڈپٹتے ہوئے بولی تو ہلکا سا شرمسار ہوا تھا، مگر اس نے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ تو میں آپ کی جھانسی کی رانی بہو بیگم کی بہادری چیک کر رہا تھا۔ وہ منہ بناتا ہوا لاپرواہی سے بولا تو وہ تلملا اٹھی تھی۔ بہادری ایسے چیک کرتے ہیں؟ بہادری چیک کرنی تھی تو ہاتھ پاؤں چلاتے۔ وہ تڑک کر بولی تھی، نہیں، مجھے لنگڑی لولی بیوی نہیں پسند۔ وہ جس طرح بے نیازی سے اس کی بہادری کے پرخچے اڑاتا ہوا بولا تھا، اس کے اندر گویا صدیوں کی آگ سلگنے لگی تھی۔ تم؟ وہ مٹھیاں زور سے بھینچتی اس کے جانب بڑھی تھی، لیکن نگاہ اس کے سامنے ہاتھ میں پکڑے ماسک پر پڑی تو قدم وہی
تھم سے گئے تھے۔ اسے رکتا دیکھ کر وہ دل جلانے والے انداز میں مسکرانے لگا تھا۔ بس کر دو اب دونوں، اف، بچوں کی طرح جھگڑتے ہو، منازع بیگم سیز فائر کروانے کے لیے بولی تھی، جبکہ دانیہ، ہانیہ، غانیہ اور ماہم وہ نگارش دلچسپی سے ساری صورتحال انجوائے کر رہے تھے۔ بھابھی بیگم، آپ کو بھوتوں سے ڈر لگتا ہے؟ ہانیہ اس کے پاس بیٹھی سرگوشی نما آواز میں بولی تھی۔ ہاں، بس تھوڑا سا، وہ اجالے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ جھکاتے ہوئے بولی تو سب مسکرا دیے تھے۔ اب یہ دانت اندر کرو تم تینوں کو، یا کولگیٹ والوں نے اس دفعہ کمرشل کرنے پر تم لوگوں کو کہا ہے؟ اس نے اپنی جان کے دشمنوں بلکہ آستین کے سانپوں کو بلند و بانگ کہہ کے لگاتے دیکھا تو جل کر بولی تھی۔ وہ تینوں مزید گلا پھاڑ پھاڑ کر ہنسنے لگے تھے اور ان کا ساتھ دیتا ان کا شوہر تو اسے زہر سے بھی برا لگ رہا تھا۔ آپا، تم نہ بس گنڈا گردی چھوڑ کے چولہا چوکا سنبھال لو، وہ زیر دانت نکالتے ہوئے بولا تو اس نے رکھ کے ایک جھاپڑ اس کے کندھے پر رسید کیا تھا۔ میری پہلے سے کون سی تھانوں میں وانٹڈ پکچر لگی ہوئی ہے گنڈا گردی کی، وہ سلگتے ہوئے بولی تھی۔ آپا، اس دفعہ پھر سے وہی راگ الاپو نا، ماما اور ہومیر والا؟ شبیر نے پر مشکل اپنے کہکے کا گلا گھونٹا تھا اور اس کا چہرہ سبکی کی وجہ سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے ہومیر کو دیکھا تھا، جو بنا لحاظ کے جوتی پاؤں سے اتاری اور شہید کا نشانہ لیا تھا۔ ٹھہر جا کمبخت، ابھی جب بھی آتی ہے میرے معصوم بچوں کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ شبیر کی اندوناک چیخ پر کچن سے برآمد ہوتی قدسیہ بیگم نے اپنے بیٹے کے لیتے داماد کی موجودگی میں ہی لینے شروع کر دیے تھے۔ میرا کیا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ جو آستین کے سانپ کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا؟ وہ ناراضگی جتاتے ہوئے بولی تھی۔ کیا کر رہے ہیں وہ؟ اماں نے کمال بے نیازی سے ساری صورتحال سمجھنے سے اجتناب برتتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ جل بھن اٹھی تھی۔ میرا بلڈ پریشر ہائی کر رہے ہیں، چل کے کہا گیا تھا۔ بی بی، یہ تمہارا ازلی مسئلہ ہے۔ اماں کی بے نیازی عروج پر تھی، کیونکہ وہ کبھی بھی اپنے کسی بھی بچے کو بے جا ڈھیل دینے کی روادار نہیں تھی۔ بیٹی اور بیٹوں سب کو وہ یوں ہی ٹریٹ کرتی تھی۔ اور تم تینوں ٹھہر جاؤ ذرا، تم لوگوں کے گندے دانت تو آج تمہاری باپ سے توڑوانے لگی ہوں۔ وہ ان تینوں کو ایک ساتھ لپیٹے میں لیتے ہوئے بولی تو اس کی سلگتے دل میں سکون اترا تھا۔ اماں، یہ سب تمہارے داماد کا کیا دھرا ہے؟ اس نے لگے ہاتھوں جلتے سلگتے دل کے لیے فائر بریگیڈ کا انتظام کرنا چاہا تھا۔ لو تو کیا کر دیا اس نے؟ شوہر ایسے مذاق کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن بیویاں تیزی سے ڈنڈورا نہیں پیٹتی۔ اماں نے فائر بریگیڈیئر تو نہیں، لیکن وہاں جلتے انگاروں کا ضرور انتظام کیا تھا، جس پر تیل اس بدتمیز شخص کی بتیسی اور آستین کے سانپوں کے کہکہوں نے ڈالا تھا۔ ویسے ہر لچر فنگے سے لڑے گی، لیکن ایک ماسک سے ڈرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اماں نے مزید کہا تو وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے میں آپ کی سگی اولاد ہوں ہی نہیں، وہ بد مزاجی سے بولی تھی۔ اب میں کیا کہوں تو خود ہی سمجھدار ہے، اماں اطمینان اور سکون سے کہتی ہوئی کچن میں واپس چلی گئی تو وہ جلتی بھونتی ہوئی جوتے اتار کر کرسی پر بیٹھتے ان چاروں کو کسر پسر کرتے ہوئے دیکھنے لگی تھی۔ ویسے تم تینوں نے ہی گھٹیا آئیڈیا دیا ہوگا اپنے چہیتے بھائی کو، اس نے تل ملاتے ہوئے پوچھا تھا۔ آئیڈیا تو نہیں دیا تھا، بس بھائی نے پوچھا تھا کہ آپا کس چیز سے ڈرتی ہیں؟ ہم نے کہا بس بھوتوں اور کاکروچ سے۔ عمیر بڑے اطمینان سے گویا ہوا تھا تو اس کے چہرے پر پھر سے غصہ چھانے لگا تھا۔ اور بدلے میں کیا مانگا؟ اس نے چھپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ کچھ زیادہ نہیں، بس ان خوبصورت لمحات کی لائیو ویڈیو۔ شیر دانت نکالتے ہوئے بولا تو وہ کلستی بڑبڑاتی ہوئی دل کے پپولے پھوڑنے لگی تھی۔ اوہ نہیں، روکو، وہ جو صبح معمول کے مطابق نماز تلاوت اور واک کے بعد شاور لینے کے لیے ڈریس نکال کر پلٹی تو اسے واش روم کی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ زور سے پکار بیٹھی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ اس کے پکارنے پر چڑھ کر بولا تھا۔ پہلے میں شاور لوں گی، وہ زور سے بولی تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کیا؟ اس نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ ہل چکا ہو۔ میں نے کہا نا پہلے میں جاؤں گی واش روم، ہر روز پہلے میں فریش ہوتی ہوں، وہ اپنی بات پر دہراتے ہوئے بولی تھی۔ روز تم پہلے فریش ہوتی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا نمبر فکس ہو چکا ہے۔ ہٹو آگے سے مجھے آفس جانا ہے۔ وہ دونوں واش روم کے دروازے پہ 2-3 قدم دور کھڑے بحث میں لگے ہوئے تھے۔
देखो मैं शावर लेती हूँ, वो उसे रोकने के लिए बोल रही थी जब उसने उसकी बात काटी थी। उफ, छी छी, तुम पहले बता देती कि तुम्हारा ध्यान है, ऐसा प्लान है तो मैं तुमसे जिद ही ना करता। वो अफसोस से सहलाते हुए बोला तो उसके माथे पर बल पड़ने लगे थे। क्या मतलब, कैसा प्लान? उसने चंबे से पूछा था। यही जो अभी तुमने कहा ना, तुम देखो मैं शावर लेने लगी हूँ, उसने बेशर्मी और बेबाकी की हदें अबूर करते हुए कहा तो उसके चेहरे पर शर्म और गुस्से की सुर्खी छाने लगी थी। बकवास बंद करो अपनी, मेरा मतलब ये नहीं था, प्लान सारे का सारा तुम्हारा था। तुम जानबूझ के आज के जल्दी जागे और पहले शावर लेने की जिद कर रहे हो। वो गुस्सीले लहजे में बोली थी। जो मर्जी समझ लो, जब मेरा दिल करेगा ना मैं नहाऊंगा, क्योंकि एक घर मेरा भी है और यह कमरा मेरा है, हालांकि वॉशरूम भी मेरा है। वो गर्दन अकड़ाते हुए बोलता एकदम आगे बढ़ा तो वो जल्दी से आगे बढ़ती उसका बाजू थाम गई थी। ये कमरा वॉशरूम जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है, क्योंकि मैं इस घर की इकलौती बहू हूँ। वो भी जवाबी कार्रवाई करते हुए बोली थी। ये बहू नहीं बल्कि मेरे लिए वो बाले जान हो। घर में इतने वॉशरूम्स हैं, इस घर की बहू बेगम कहीं और जाके फ्रेश हो ले, वह बिगड़ते अंदाज में बोला था। हरगिज़ नहीं, मुझे इसी वॉशरूम में अभी नहाना है, प्लीज़ मुझे भूख लगी है, वो दबंग लहजे में कहते हुए बात करते करते चेहरे पर मासूमियत तारी करते हुए बोली थी। तो मैं क्या वो रोबोट हूँ जिसे भूख नहीं लग सकती? हटो पीछे, वो बेनियाजी से कहता अब दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुँच गया था जब उसने फिर से अपना बाजू आगे किया था। देखो, मुझे पहले शावर लेने दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मैं भूखी रही तो तुम्हारा बच्चा भी भूखा रहेगा। उसने ब्लैकमेल करने की कोशिश करना चाहिए थी। तुम कितनी चालाक लोमड़ी हो। कल तक वो सिर्फ तुम्हारा बच्चा था और आज मतलब पढ़ने पर वो फ़ौरन मेरा बच्चा बना दिया। वो तंज़िया अंदाज में बोला तो वो खिसिया कर रह गई थी। ये मानो तो मानो ना मानो, ये है तो तुम्हारा ही बच्चा। अब प्लीज़ अपने बच्चे के लिए मुझे जाने दो पहले। उसे वाकई बेहद भूख लगी हुई थी, इसलिए वो मसलहतन बोली थी। क्या याद करोगी तुम भी? सिर्फ अपने बच्चे के लिए जाने दे रहा हूँ। वो पीछे हटता बड़े शाहाना अंदाज में बोला, लेकिन वो इग्नोर करती बड़ी फुर्ती से वॉशरूम में घुसती दरवाज़ा बंद कर गई थी, जबकि वह दरवाजे को घूरता रह गया था। क्या गन पे लाया हुआ है तुमने? मेरी अलमारी में, निकालो अपना साजो सामान इधर से। जो ही वो वॉशरूम से बाहर निकली तो वो भुनाता हुआ उसके कपड़े इधर उधर करता हुआ बोला था। तो मैं क्या अपने लिए नई अलमारी लूँ? उसकी बेतुकी बात पर वो सुलग उठी थी। मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी फजूलियात निकालो इधर से, मेरे कफलिंग्स ही नहीं मिल रहे। वो अपने कपड़ों को गोल मोल करता हुआ झुंझला रहा था। तो तुमने क्यों रखे हुए हैं मेरी साइड पर? और ख़बरदार, जो अब तुमने कपड़ों को हाथ लगाया भी तो। वो उंगली उठाकर गर्राई थी। हाथ ही नहीं बल्कि मैं तुम्हारे कपड़ों को इस कमरे से ही गायब कर दूंगा। वो उसके ड्रेसेस निकालता बेड पे फेंकने लगा, जबकि वो गुस्से से आग बगोला होती नतने बुलाते हुए उसे देखने लगी थी। हुमैर मिर्ज़ा, तुम इंतहाई बदतमीज़ इंसान हो। दफ़ा हो जाओ इधर से, मैं बताती हूँ तुम्हें मुझसे उलझने का अंजाम। वो उसे धक्का देते हुए खुशी ने उसे पीछे किया और उसके सीधे होने से पहले उसने उसके कपड़े, टाई और मोज़े निकाल कर बाहर फेंकने शुरू कर दिए थे, जबकि वो सुर्ख चेहरे के साथ उसकी कारकर्दगी मुलाहिजा कर रहा था। अब तुम अपनी हद पार कर रही हो, वो धारते हुए बोला था, और जो तुमने किया वो इखलाकियात की किताब में आता है। वो तरकीब जवाब देते हुए बोली। तब भी आध खुला दरवाज़ा एक झटके से पूरा खुला था। हुमैर, ये सब क्या है? रिमशा बेगम के मुतज्जब आवाज़ पर वो दोनों एक झटके से उनकी तरफ मुतवज्जो हुए थे। देखें, अपनी बहू के कारनामे, सारे कपड़े मेरे नीचे फेंक दिए हैं उसने। वो जनता भूलता ने नीचे गिरे कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए बोला था। खुशी, उन्होंने हैरानगी पे यकीनी के मिले जुले तासरात लिए खुशबक की जानिब देखा था। मामा, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मेरे कपड़े नीचे फेंके हैं और कहते हैं अपनी खुद की अलमारी लेकर आओ, बल्कि कह रहे हैं कि तुम अपनी हर चीज़ लेकर आओ, ये सब मेरी चीज़ें हैं। वो चक्कू बक्कू दर्द भरी आवाज़ में अपनी नादीदा दुख सास को सुनाने लगी, जो दुख भरे बेयकीन निगाहों से होनक खड़े बेटे को तक रही थी। झूठ बोल रही है मामा ये। वो बुटियाँ भींचता हुआ उसका गला दबाने के इरादे से उसकी जानिब बढ़ा तो रिमशा बेगम उसके रास्ते में आ गई थी। हमें आपसे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी हुमैर। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप हमारी बेटी से ऐसी बातें करें। जितना हक आपका है इस घर पे, उतना ही हक उनका भी है। वो नाराज़गी से बोली तो उसके हुक्म में ज़ुबान चढ़ाती हुई खुशी को देखकर झुंझला उठा था। मामा, मैंने ऐसा, उसने बोलना चाहा जब वो सख्ती से उसकी बात काट गई थी।
ہمیں کچھ نہیں سنا آپ سے، اٹھائے خوشی کے ڈریسز اور الماری میں رکھیں۔ انہوں نے حکمی انداز میں بم پھوڑا تھا۔ واٹ؟ اس کے بے صدمی میں ڈوبی آواز گونجی تھی۔ تو وہ اپنی چیزوں تک کو نہ سمیٹ جو اپنی چیزوں تک کو سمیٹتا نہ تھا، کچھ ہے کہ اپنے دشمن اول کا سامان۔ حمیر ہمیں کچھ نہیں سنا، اگر چیزیں سمیٹنی ہے تو بکھیرنی ہے تو انہیں سمیٹنا بھی سیکھیں، وہ ٹوک انداز میں بولی تھی۔ رہنے دے ماما، میں کر لیتی ہوں۔ اس وصال کی جڑ کی معصومیت سے لبریز آواز پر وہ دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ حمیر مرزا، ان کی طبیعی آواز پر وہ بے بس ہونے لگا کہ رمشا بیگم کا ایسا طرز مخاطب اسے بے بس کر دیتا تھا، اس لیے وہ جنتا بھونتا آگے بڑھا اور اس کے کپڑے پکڑ کر الٹے سیدھے الماری میں گھسیٹتا ایک زوردار آواز کے ساتھ الماری کے پٹ بند کرتا خفگی سے ماما کو گھورنے لگا تھا، جو اپنی چہیتی کو گلے لگا کر لاڈ کرنے میں مصروف تھی۔ تنگ مت کیا کرے خوشی کو، آپ جانتے ہیں نا کیسی کنڈیشن ہے ان کی۔ وہ اب نسبتاً نرم لہجے میں بولی تو بے اختیار پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ تم ایک نمبر کی فسادن اور فتنی ہو۔ ماما کے باہر نکلتے ہوئے دانت کنچکچاتا ہوا گرجا تھا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ہونٹوں پر محظوظ کن مسکان سے جائے بولی تھی۔ بہت نیک خیال ہے، کیونکہ میں تم جتنا چالاک نہیں ہوں۔ چالاک لومڑیوں کی دادی ہو تم۔ میرا بس چلے تو تمہارا گلا دبا دوں۔ وہ تو جلتے انگاروں پر بیٹھے سلگ رہا تھا۔ ہاتھ لگا کر دیکھو تم مجھے، اس کی بات وہ گردن اکڑا کر بولی تھی۔ ہاتھ لگوانے کا شوق بھی ابھی پورا نہیں ہوا کیا تمہارا؟ کہتے ہوئے وہ پھر سے اسے لگ دیتا ہوا بے باکی سے بولا تھا۔ ایک نمبر کے بےہودہ اور لوفر اور چھچھورے انسان ہو تم حمیر مرزا، وہ کلستے ہوئے بولی تھی۔ اب کیا کر سکتے ہیں، تمہارا شوہر ہونا، اس لیے وہ چڑھانے والی مسکان ہونٹوں پہ لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا کر رہے ہو، ہٹو، مجھے نیچے جانا ہے۔ وہ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر اس کی زبان لڑکھڑائی تھی، لیکن وہ مضبوطی سے بولی، اس کے پہلو سے نکلنے لگی تھی جب اس نے سختی سے اس کی کلائی کو پکڑتے ہوئے جھٹکا دیا تھا اور وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ آپ وحشی انسان، ایسے پکڑتے ہیں ہاتھ؟ وہ بے اختیار چیخی تھی۔ میڈم، لوفر اور چھچھورے لوگ ایسے ہی پکڑتے ہیں۔ وہ ایک آنکھ دباتا ہوا اس کا دل کیا اس کا منہ نوچ لے، مگر اس وقت وہ بے بس تھی۔ حمیر پلیز ڈونٹ۔ بس ایک ایسا مقام تھا جہاں وہ صحیح معنوں میں بے بس ہو جاتی تھی۔ کہا بھی ہے مجھے مت چھیڑا کرو، لیکن تم خود ہی چابی بھرتی ہو، اب بھگتو۔ وہ سارا الزام اس پہ ڈالتا ہوا بولا تھا۔ وہ خمار بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، جو چہرے کو سٹرولر سے چھپائے اسے سہمی نگاہوں سے تک رہی تھی۔ مجھ سے مت الجھا کرو باندری، ورنہ پچھتاؤ گی۔ وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے بولا تو جیسے کسی ٹرانس سے نکلتے اسے گھورتے ہاتھ میں پکڑا سٹرولر بیڈ پر پٹکا تھا اور دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ میں ضرور الجھوں گی، کیونکہ میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں، بےہودہ انسان۔ دروازے کے بالکل پاس پہنچ کر وہ اونچی آواز میں کہتی ہوئی زبان چڑھا کر غائب ہو گئی تھی۔ ایڈیٹ! وہ سر جھٹکتا ہوا بڑبڑا کے رہ گیا تھا۔ دادو بیگم، میں اماں کی طرف سے ہوں۔ وہ ناشتے سے فارغ ہو کر سیتا مرزا بیگم کی طرف گئی تھی اور ان سے اجازت طلب کی تھی۔ بیٹا، ہمیں اس بات میں کوئی قباحت نہیں، آپ جہاں چاہیں جا سکتی ہیں، لیکن آپ عمیر سے بھی اجازت لے لیا کریں، وہ آپ کے شوہر ہیں، انہوں نے پورا وقار انداز میں کہتے ہوئے اس کی غلطی کی غیر محسوس انداز میں درستگی کروانا چاہی تھی۔ اب اس سے کیا اجازت لوں، وہ تو شکر کرے جان چھوٹی۔ وہ خفت سے انہیں دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں بولتی مدھم سا مسکرا دی تھی۔ جی دادو بیگم، وہ ہلکی سی شرم ساری سے بولی تھی۔ شاباش، جائیں تیاری کیجیے، ہم ڈرائیور کے ساتھ خنزلہ کو بھی بھیجتے ہیں آپ کے ساتھ۔ ویسے آج تو اکیلا کیسے نظر آ رہا ہے؟ ہارون اس کو سگریٹ کے کش لگاتے دیکھ کر چھیڑنے والے انداز میں بولا تھا۔ پہلے میں کون سا باڈی گارڈ کی فورس لے کر گھومتا ہوں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ جو لیڈی ڈان تو نے رکھی ہوئی ہے وہ کسی فوج سے کم ہے، وہ خوشی کا حوالہ دیتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی نگاہوں میں اس کا سراپا لہرایا تو اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ اپنا تھوپڑا بند رکھ، اتنی اگر یاد آ رہی ہے تو مل لے جا کر، وہ بدمزاجی سے بولا تھا۔ توبہ، مجھے تو ایسے گھورتی ہیں جیسے میں دھار لے کے رکھا ہوں ان سے، وہ جھرجھری لیتے ہوئے بولا تھا۔ ہیری نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجنے لگی تھی۔ یہ مجھے کیوں کال کر رہی ہے؟ وہ حیران سا موبائل اسکرین کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔
کس کی کال ہے؟ ہارون نے اس کے متعجب شکل دیکھ کر تجسس سے پوچھا تھا۔ اسی کی جس کی تمہیں یاد آ رہی تھی، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے موبائل ٹیبل پر رکھ دیا تھا، اور اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی شاید۔ مانا کہ تمہیں لڑکیوں سے بہت شفقت ہے، اس سے تمہیں فرصت نہیں ملتی، لیکن کال وقت پہ اٹھا لینی چاہیے، کسی کو کام بھی ہو سکتا ہے۔ کال ریسیو ہوتے ہوئے بنا بریک کے شروع ہو گئی تھی، جہاں ہارون کا دبا دبا سا کہکا ابل پڑا تھا۔ اس کا رنگ مارے خفت کے سرخ پڑنے لگا تھا۔ بکواس بند کرو، جو کام ہے وہ کہو، وہ بلا لحاظ کے بولا تھا۔ میں اماں کی طرف جا رہی ہوں، وہ اطلاع دینے والے انداز میں بولی تھی۔ تو میں کیا 12 توپوں کی سلامی اور بینڈ باجے والے بھیجوں؟ وہ سنجیدگی سے بولتا ہوا دوسری طرف آگ لگا گیا تھا۔ اپنی توپیں اپنے پاس رکھو، دادو کے کہنے پر بتا رہی ہوں، وہ کلستے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، دادو بیگم جانتی ہیں ان کے پوتے کو گڈ نیوز کی کتنی اشد ضرورت ہے، وہ بے نیازی سے بولتا ہوا اسے آگ لگا گیا تھا۔ تم کوئی بہت ہی برے انسان ہو۔ تم آؤ آج ذرا گھر، دادو بیگم کو تمہاری گرل فرینڈس کی لسٹ کے ساتھ تمہاری سگریٹ کی ڈبیاں بھی دیتی ہوں، وہ دھمکی دینے والے انداز میں بولی تو اس کا حلق تک کڑوا کر گئی تھی۔ باندری، میں بتا دوں، اگر تم نے دادا کو بیگم کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی نا تو میں، وہ جواباً سنجیدگی سے بول رہا تھا جب اس کی بات کاٹتی ترنت بولی تھی، تم جو بھی ہو میں تو ضرور بتاؤں گی، کر لو جو کرنا ہے۔ وہ مزے سے کہتی ہوئی کال کاٹ گئی تھی جبکہ وہ سلگتا رہ گیا تھا۔ ویسے تجھے دیکھ کے ایک فقرہ بہت یاد آتا ہے مجھے، جلدی پر تیل چھڑکنے کے لیے ہارون مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ وہ کیا؟ ہمیر پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا تھا۔ سیر کو سوا سیر، وہ خط اٹھاتے والے انداز میں بولا تو ہمیر نے غصے سے پیپر ویٹ اٹھا کر اس کی جانب پھینکا تھا، جسے وہ پھرتی سے کیچ کرتا دروازے کی جانب بڑھا تھا اور پھر بجلی کی تیزی سے واپس پلٹا تھا۔ تیرے ابا حضور آ رہے ہیں، ادھر آفس کی طرف، وہ تیزی سے بولتا ہوا ہمیر کو حواس باختہ سا کر گیا تھا۔ او گاڈ! وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھا اور تیزی سے بچا ہوا سگریٹ ایش ٹرے میں بجھاتے ہوئے ایش ٹرے ٹیبل کے نیچے رکھی تھی اور جلدی سے روم سپرے پورے آفس میں سپرے کیا تھا۔ دراز سے ماؤتھ فریشنر نکالا تھا اور منہ کھولتے ہوئے سپرے کرنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ماؤتھ فریش دراز میں واپس رکھتا، دروازہ ہلکی سی دستک کے ساتھ کھل گیا تھا اور ان کے دیکھنے سے پہلے وہ دروازہ کھولتے ہوئے اسے اندر رکھ کر سیدھا ہوا تھا۔ بہت خوشبوئیں بکھیر رہے ہو، اسد صاحب فضا میں رچی ہوئی خوشبو کو محسوس کر کے شگفتہ انداز میں بولے تھے۔ ان دونوں نے فقط مسکرانے پہ اتفاق کیا تھا۔ ادھر آ کے بیٹھ جائیے ہمیر، وہ اسے اپنے ساتھ صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے تو انہوں نے جلدی سے سر انکار میں ہلایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں ادھر ہی، وہ جلدی سے بولا، کیونکہ اگر ساتھ بیٹھتا تو کپڑوں میں رسی بچی اسمیل وہ محسوس کر سکتے تھے۔ اوکے، مجھے شرازی بلڈرز کی فائلز چیک کروائیں۔ انہوں نے اسے کام سونپا تھا تو اس کا خوف زدہ چہرہ دیکھ کر ہارون کی بتیسی نکلنے لگی تھی، جبکہ وہ برے برے منہ بناتا انہیں فائل چیک کرواتا ہوا جلدی جلدی کام ختم ہونے کی دعائیں مانگنے لگا تھا۔ خالہ حسب عادت گھر میں داخل ہوتے ہوئے اسے بانگیں دینی شروع ہو گئی تھی۔ ارے او نازو، مرغوں سے تو بھائی چارہ نہیں کر لیا تو نے؟ قدسیہ بیگم شیریں لہجے میں بھگونے مارتے ہوئے بولی تھی۔ خالہ تو کبھی ایک پکار پر سن لیا کرنا، وہ نروٹھے انداز میں بولی تھی۔ تو مجھے گھر سے کسی کے ہاتھ پیغام بھجوا دیا کر، میں انتظار میں لگ جایا کروں گی کہ تو آ رہی ہے۔ انہوں نے زہر کو شہد میں لپیٹتے ہوئے کہا تو وہ کسیانی سی رہ گئی تھی۔ خوشی کدھر ہے خالہ؟ اس کے لیے کڑی لائی ہوں، وہ ہاتھ میں پکڑا باؤل انہیں دکھا کر بات بدل گئی تھی۔ وہ آ رہی ہے تیری خوشی، انہوں نے کمرے سے نکلتے ہوئے خوشی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ نازو کا دھیان ایک لمحے کو بھٹکا اور شکاریوں نے حملہ کرتے ہوئے باؤل پر اپنا قبضہ کر لیا تھا۔ ہائے او ربا، وہ دونوں ہاتھ سینے پہ رکھتے ہوئے چیخ کر بولی تھی، جبکہ خوشی کا مارے صدمے کے برا حال ہونے لگا تھا۔ واپس کرو میری گھڑی، آستین کے سانپو، وہ زور سے چیختے ہوئے ان کی طرف بھاگنے کے انداز میں لپکی تھی۔ او بی بی، کدکڑے مت لگاؤ، کم از کم اپنی حالت کا ہی خیال کر لو، وہ اس کا بازو پکڑ کے اسے روکتے ہوئے بولی تھی۔ اماں مجھے کڑی کھانی ہے، تجھے پتہ ہے اتنا دل کرتا ہے ایسی چیز کھانے کا، وہ جھنجھلاتی ہوئی بولی جبکہ وہ مزے سے کڑی کھاتے ہوئے اس کا دل جلا رہے تھے۔ چل تو پریشان نہ ہو، میں اور دے کر جاؤں گی تجھے، اس کی روتی شکل دیکھ کر نازو اسے پچکاتے ہوئے بولی تھی اور اسے ساتھ لیے صحن میں نیچے بچھے تخت پر بیٹھ گئی تھی۔ اور سنا، ہمیر بھائی کیسے ہیں؟ وہ پرجوش انداز میں بولی تو اس نے برا سا منہ بنا لیا تھا۔ ٹھیک ٹھاک ہے، اسے کیا ہونا ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ یار تجھے اتنا پیارا لڑکا، وہ اشتیاق سے کچھ بولنے لگی تھی جب اس نے چیخ مارتے ہوئے اسے ٹوکا تھا۔
کدھر سے پیارا ہو گیا وہ؟ دور سے ہی لگتا ہوگا، میں تو اسے قریب سے جان گئی ہوں۔ کوئی پیارا ویارا نہیں ہے، بلکہ بہت ہی گھمنڈی چھچھو وہ پے کٹنی بنی دل کے پھولے پھوڑ رہی تھی۔ شاباش ہے پتر، شاباش، بڑا اچھا کام کر رہی ہے، شوہر کی غیبت کرتے ہوئے اماں کی پارد آواز پر وہ بری طرح اچھلی تھی۔ اماں کے پیچھے خون خوار نگاہوں سے خود کو گھورتے شوہر نامدار کو دیکھ کے وہ چکرا ہی گئی تھی۔ میرا مطلب ہے آپ کب آئے؟ وہ بکھلائی ہوئی بولی تھی، مگر جو ہی کچھ ہے بیگم کی خشمگین نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا تو اپنے الفاظ کا چناؤ بھی فوراً ٹھیک سے کیا تھا۔ اسی وقت آیا تھا جب تم اس کے بخیے ادھیڑنے میں مصروف تھی۔ تجھے کب عقل آئے گی؟ خوشبخت، شوہر کی برائیاں کون کرتا ہے؟ کل کو اپنے بچوں کے سامنے بھی اس کے باپ کی مٹی پلیت کرتی رہنا تو۔ قدسیہ بیگم جو ہر بار عمیر کے سامنے اس کی ببو کی وجہ سے شرمندہ ہوتی تھی، اس بار اس کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر بولتی چلی گئی تھی۔ اس کا چہرہ سبکی کے احساس سے سرخ ہونے لگا تھا، جبکہ اس کے پاس کھڑی نازو تو بس حنکوں کی مانند عمیر کو ہی تک رہی تھی۔ اماں میں تو بس مذاق، اس نے بے ساختہ و مزاحمتی بیان دیا اور اس کے دل میں عمیر مرزا کی 7 نسلوں کو ایسے ایسے الفاظ سے نوازا کہ اگر کوئی سن لیتا تو اس کی گردن ہی مروڑ دیتا۔ شاباش، مزاح کرنے کے لیے بس ایک شوہر ہی تو رہ گیا ہے۔ ان کی طنزی آواز پر عمیر مرزا نے جس مشکل سے ہنسی روکی تھی وہی جانتا تھا، کیونکہ اس جھانسی کی رانی کو بس اس کی اماں ہی کنٹرول کر سکتی تھی۔ قدسیہ بیگم نے اب کے ایک دھوکہ نازو کو دے مارا تو اس کو کھلا منہ فوراً بند ہوا تھا اور وہ مودب سی سر جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ کھڑی کیوں ہیں؟ بیٹھے نا۔ جب اماں سے کسی طور پر بھی چھٹکارا ممکن نہ ہو سکا تو اس نے چاروں ناچار ہونٹوں پر مسکان سجاتے ہوئے وفادار بیویوں کا روپ دھارا تھا۔ عمیر محظوظ ہونے لگا، مگر مشکل چہرے پر برفباری برقرار رکھے اسی جگہ بیٹھ گیا تھا جہاں کچھ دیر قبل اس کی زوجہ بیٹھی تھی۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ وہ اماں کو خوش کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، جو ظاہر ہے ناکام ہی تھی۔ مہمان ہیں جو ایسے پوچھ رہی ہو؟ جاؤ، کھانے کا وقت ہے، کھانا لے کر آؤ۔ اماں تو پوری ستیلی ماں کا روپ دھارے اس کے سر پہ کھڑی تھی اور اس کے بخیے دے رہی تھی۔ اس نے دان کچکچاتے ہوئے اسے دیکھا تو جو تازہ نازو کے انٹرویو کے جواب دیتا ہوا دنیا کے سب میسنوں کو مات دے رہا تھا۔ کھانا نہیں کھاؤں گا، تم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، جانا ہے کہیں۔ اسے اندر کی جانب بڑھتا دیکھ کے وہ جلدی سے بولا تھا کہ انہیں واقعی کہیں جانا تھا، جبکہ وہ اس کی پکار پر پل بھر کو سن ہی ہو گئی تھی۔ وہ پہلے بھی ایک بار اسے یوں ہی اماں کے گھر سے لے کر دوستوں کے پاس چلا گیا تھا، اور پھر وہاں جو ہوا تھا اس لمحات کو یاد کرتے ہوئے اس کے بدن میں انگارے سے دہکنے لگے تھے۔ اس نے پلٹ کر گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھا، جو مزے سے نازو اور اماں سے گپ شپ لگا رہا تھا۔ وہ انکار کر کے اماں کو مزید تیش دلانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ اللہ کے بھروسے دل کو مضبوط کرتے ہوئے بولی، اوکے، میں چینج کر لوں۔ وہ سادگی سے کہتی مڑی، جبکہ اس کی پکار پر اسے رکنا پڑا تھا۔ کوئی چادر وغیرہ وہی لے لو، بس رستے میں ریڈی ہو جانا۔ اپائنٹمنٹ لی ہے ماما بیگم نے، اچانک یاد آنے پر وہ بولا تھا۔ راستے میں کیسے ہوں گی تیار؟ اب وہ روغن کے ساتھ ساتھ لیے گھومے گی۔ اماں کو اپائنٹمنٹ کی سمجھ نہیں آئی تھی، اس لیے معصومیت سے بولی تھی۔ خوشی کے ساتھ ان تین آستینوں کے سانپوں کی بھی ہنسی نکل گئی تھی۔ ویسے اماں، کتنا عرصہ نکالتا ہے تمہارے در دیوار پر یہ کیا رنگ و روغن؟ وہ زہر کمینگی سے بولتا اسے آگ لگا گیا تھا۔ زیادہ نہیں، بس یہ کوئی 2-3 گھنٹے کا قلیل عرصہ۔ عمیر نے ٹکڑا لگایا تھا، اس کا دل چاہا اس کی کچی میں روڑ دے بھلا۔ اس نے کب رنگ و روغن کیا تھا اور اس کے بعد آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ شبیر نے عذرائے ہمدردی پوچھا تھا۔ مت پوچھ میرے بھائی، عمیر نے بڑے ہی درد بھرے انداز میں کہنا شروع کیا تھا کہ عمیر فٹ سے بولا، ٹھیک ہے، نہیں پوچھتے۔ اس کی بے نیازی سے کہنے پر عمیر نے کس کے ایک جھاپڑ اس کے کندھے پہ رسید کیا تھا۔ اس نے اس کے درد بھرے غبارے سے سارا درد ہی بہا دیا تھا، جبکہ وہ تینوں خاموش تماشائی بنے انہیں دیکھ تک رہی تھی۔ بے نوئی ہوں تمہارا، کوئی عزت نام کی چیز بھی ہوتی ہے؟ اس نے آواز کو بارعب بناتے ہوئے کہا تو تینوں نے شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے خوشی کو دیکھا تھا۔ جس بہن کے آپ شوہر ہیں اس کی ہم اس سے زیادہ عزت نہیں کر سکتے۔ شبیر نے خباثت سے خوشی کو دیکھ کر آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا۔ خوشی اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، اور پھر پورے ہال میں ان تینوں کے پیچھے بھاگتی خوشی تھی اور ان کے پیچھے کوسنے دیتی قدسیہ بیگم، جو اس کی اس لاپرواہ انداز پر کرتی اسے روکنے کی ناکام کوششوں میں تھی۔ وہ خاموش بیٹھا اس ورلڈ وار 4 کے خاتمے کا انتظار کرنے میں لگا تھا۔ میم، آپ کی آئیز پر اسموکی میک اپ کر دوں؟
ब्यूटिशियन को अचानक हदायत मिली थी, अगरचे हदायत मिली थी कि वो ज़्यादा ओवर मेकअप ना करे, लेकिन सी ग्रीन रंग की सिंपल मगर नफीस सी साड़ी में मलबूस खुशबक को देखकर उसका दिल चाहा कि उसे अच्छा सा तैयार करे, जबकि खुशी उसकी बात पर अजीब रौनक सी हो गई थी। स्मोकी आइज़ जाने क्या बला थी, वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ाई थी। स्मोकी मतलब स्मोक, और स्मोक तो धुआं होता है, और ये मेरी आंखों पर धुआं छोड़ना चाहती है। उसके दिमाग में खुद जा रही थी और वो जोर तोड़ करती बेख्तियार बुलंद आवाज़ में बोली, नहीं धुआं नहीं, मेरा मतलब है स्मोकी। वो हड़बड़ाती हुई बोली तो ब्यूटिशियन हैरान होते उसके बाल बनाने लगी थी। एक्सक्यूज़ मी मिसेस उमैर मिर्ज़ा, आपके हस्बैंड आए हैं। ब्यूटिशियन उसकी साड़ी का पल्लू सेट करने रही थी जब असिस्टेंट की इत्तला पर न जाने कि उसका दिल ज़ोर से धड़का था। शायद उसके सामने इस रूम पे पहली दफ़ा जा रही थी, इसलिए जो भी था वो इस पल घबरा सी गई थी, मगर दिल ही दिल में खुद को मजबूत करने लगी थी। कहा ना प्यार तुमसे है, तो फिर क्यों ज़िद तुम्हारी है कि जब भी मिलूँ तुमसे यही इजहार हो लब पर, मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुम्हें मालूम है जाना, मोहब्बत तो मोहब्बत है, ये तो आँखों में दिखती है, हंसी से ख्वाब की सूरत, इसे कहना नहीं पड़ता। बहुत चुपचाप जज्बा है, दबे पाँव ही चलता है, मगर जो नक्श इसके हैं बहुत ही गहरे होते हैं, इसे कहना नहीं पड़ता, मगर इजहार होता है, कभी बातों की खुशबू से, कभी आँखों की शोखी से। तो फिर क्यों ज़िद तुम्हारी है कि जब भी मैं मिलूँ तुमसे यही इजहार हो लब पर, मुझे तुमसे मोहब्बत है। 10 मिनट के इंतज़ार के बाद जब वो बाहर ना आई तो वो झुंझलाता हुआ गाड़ी से बाहर निकला और खासे तपे हुए अंदाज में अंदर की जानिब बढ़ा, मगर वो ठिठक के रह गया था और उसे यकटक देखता अपनी धड़कनों की आवाज़ सुनने लगा था। सी ग्रीन रंग की नफीस सी साड़ी में मलबूस, बालों की साइड मांग निकाले सारे बाल समेट कर कंधों बाएं कंधे पर सजाए, सिल्वर ज्वेलरी और हील पहने वो सही मानों में उसके दिल के तार छेड़ गई थी। उसकी गहरी निगाहों की तपश से घबराती सुर्ख चेहरे को बमुश्किल नॉर्मल करते हुए उसके करीब पहुंची थी। चलें, उसने कंपोज लहजे में पूछा, मगर वो चलने के बजाय उसकी समत बढ़ने लगा था। उसकी निगाहों से छलकते जज्बात पर खुशी का हल्क जोश पड़ने लगा था। अब उसे बीच सड़क में कौन सा नया दौरा पड़ने लगा है। वो ज़ेरे बुड़बुड़ाते उसे देखने लगी थी जो इससे बालिश भर के फासले पर खड़ा हो गया था। ये ख्वाब है या हकीकत? दायां हाथ बढ़ाते हुए उसकी ब्लश करते रुखसारों को छूते हुए पुरफसूल लहजे में बोला। उसकी सिम झुका तो अगले पल उसकी खौफनाक चीख सड़क पर गूंजी थी। माहौल पे छाया तिलिस्म एक झटके में टूट गया था। ये क्या तरीका है बांदरी? वो अपना बाजू जोर जोर से हिलाते हुए गुस्से से बोला था, क्योंकि वो जंगली बिल्लियों की तरह उसका बाजू नोच चुकी थी। मैं तुम्हें बता रही थी कि ख्वाब नहीं हकीकत है, वो अपनी हंगम धड़कनों से घबरा कर बोली थी। उमैर का दिल चाहे वो उसका गला दबा दे, जिसने लम्हे से पहले उसके रोमानवी मूड का सत्यानाश मार दिया था। मरो गाड़ी में, वो खफगी और झुंझलाहट से कहता हुआ खुद ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया था, जबकि उसकी झुंझलाहट पर उसे अब हंसी आ रही थी। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? गाड़ी के स्टार्ट होते ही वो बोली थी। जहन्नुम में। दूसरी जानब से जला कटा जवाब मौसूल हुआ था। वो तो तुम्हारी फेवरेट जगह है, मगर मुझे क्यों ले जा रहे हो वहाँ? वो जवाबन आंखें पटपटाती मसनूई मासूमियत से बोली तो उसने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा था। बहुत ही बकवास तरीन जोक था, लेकिन ये बिना ढक्कन जैसा मुंह अब पूरे रास्ते बंद रखना, वरना मैंने उठाकर गाड़ी के बाहर फेंक देना है। उसका गुस्सा और दुख था कि बढ़ता ही जा रहा था। उसकी हालत से महसूस हो रही थी और वो उसके ऐसे जले कटे अंदाज पर भी साख्ता खिलखिला उठी थी। ऐसी शफाफ और मजबूत तासुर से पाक हंसी उसके सुलगते असाब पर ठंडी सी फुहार बरस आ गए थे। वो उसके माथे पर सजे बल भी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ने लगे थे। वैसे तुमने, हंसते बसते वो एकदम चुप होती, शायद फिर से उसे सुलगाने की तैयारी में थी, मगर वो उसकी बोलती बंद कर गया था। वो एक झटके से उससे दूर होती गुस्सीली निगाहों से उसे घूरने लगी थी। तुम बहुत, वो लरसती कांपती बोलने लगी थी जब उसके होंठों पर उंगली जमाता उसे खामोश करवा गया था। एक लफ्ज़ मत कहना, बुकोल तुम्हारे मैं बहुत बेहुदा और बहुत बेशर्म हूँ, इसलिए मुझे छेड़ो मत। आज तुम्हारी जादू सर चढ़कर यूँ बोल रहा है। वो संजीदगी से कहता हुआ बात थोड़ी छोड़कर सामने देखने लगा था, जबकि वो किसी अगले मौके के इंतजार में खून के घूंट भरती उसकी बेबाकी पर लब भींचते अपना रुख बदल गई थी। वक्त पर लगाकर गुजर रहा था और दोनों भी टॉम एंड जेरी की तरह एक दूसरे से लड़ते झगड़ते बिना हार माने एक दूसरे को जिज करते दिन गुजार रहे थे।
नवंबर का महीना शुरू हो चुका था और मिर्ज़ा बेगम से वो इजाज़त लेती माँ के घर जाने की घर से तैयार होने के लिए कमरे में दाखिल हुई थी, मगर कमरे से आती आवाज़ पर उसके कदम ठटके थे। नहीं, तुम पेपर रेडी करा लो, मुझसे मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जाता। बस ये 1.5-2 महीनों की बात है, उसके बाद ये सब काम ख़त्म। तो कल पेपर्स रेडी करवाओ, मैं साइन कर दूंगा। उसकी भारी संजीदा आवाज़ पर उसकी आंखें फट सी गई थी, सर पे गोया 7वां आसमान टूट पड़े थे। उसने कांपते हाथों से दीवार का सहारा लिया था और फटी फटी बेग की निगाहों से उसकी पुश्त को देखा था, जो मोबाइल कान से लगाए हशाश बिशाश सा महवे गुफ्तगू था। उसने एक नज़र अपने वजूद पर डाली थी और उसकी आंखें यक डुबाने लगी थी, जबकि एक दुख की लहर पूरे वजूद को तोड़ती रूह में सरायत कर गई थी। तुमसे तो इतना भी इंतज़ार नहीं हो सका कि तुम जिसके लिए सब कर रहे हो उसको तो दुनिया में आने देते। कर्ब से सोचते हुए उसके चेहरे पर एक जहरखंद मुस्कान फैल गई थी। तभी वो बात करते करते पलटा उसे यूँ दीवार के साथ बिखरी हालत में खड़े देखकर ठिठक गया था। वाह हुमैर मिर्ज़ा, वाह, क्या शानदार प्लानिंग है तुम्हारी। अपनी दादी की फरमाइश पूरी करने के लिए तुम एक लड़की की पूरी ज़िंदगी तबाह करते हुए एक महदूद मुद्दत के लिए उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके चंद महीने खेल खेल के तुम उसके ड्रामे को इतनी जल्दी इख्तिताम पे लिख दिया। चंद हफ्ते और इंतज़ार तो कर लेते तुम। मुतनफ़िर लहजे में बोलती वो उसके ज़ब्त से सुर्ख पड़ते चेहरे को नज़रअंदाज करती बोली थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? उसने सख्त लहजे में बोलते हुए काल काट दी थी, जबकि दूसरी तरफ मौजूद हारून भी उसकी गुफ्तगू सुनकर परेशान हो चुका था। बकवास मैं नहीं, तुम कर रहे हो और गुज़श्ता 1 साल से कर रहे हो। तुम्हें बस यही करना आता है। वो कदर ऊंची आवाज़ में बोली तो उसकी तिहरियाँ चढ़ने लगी थी। बिहेव योरसेल्फ खुशबख्त मिर्ज़ा, अपनी आवाज़ नीचे रुको और सुकून से जाके लेट जाओ। वो ठंडे लहजे में उसे तब्दील करता हुआ बेड की तरफ इशारा करके बोला था। सुकून से ही लेटूंगी क्योंकि तुम सोच रहे हो कि मैं तुम जैसे शख्स के सामने गिड़गिड़ाऊंगी, तो ये तुम्हारी भूल है और मेरा सुकून तुम्हारे इस कमरे से गैर हाजिर में ही पिंधा है। चले जाओ इस कमरे से, क्योंकि साइन तो तुम करवा ही लोगे, तो मेरा तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं। मजबूत मगर किसी हद तक शाखी लहजे में बोलते हुए हज़ार कोशिशों के बावजूद वो अपनी आवाज़ को भीगने से नहीं रोक सकी थी। क्या कह रही हो तुम? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। वो उसकी नम आंखें देखकर झुंझला कर बोला था। हुमैर मिर्ज़ा, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स मेरे पास हैं, तुम मुझे गलत नहीं कह सकते। तुम बस इस कमरे से निकल जाओ प्लीज़। वो अपने आंसुओं में पर काबू पाते हुए संजीदा लहजे में बोली तो उसका ज़ब्त छूटने लगा था। क्यों जाऊँ इस कमरे से मैं? वो त्यूवी चढ़ाते हुए उससे इस्तफसार करने लगा था। क्योंकि कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारा मुझसे और ना उस बच्चे के साथ। ये बच्चा फ़क्त तुम्हारी फैमिली की ख्वाहिश है और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। उसका ज़ब्त चीखने चटकने लगा था, तभी बुलंद आवाज़ और नम होने लगी थी। तुम इस घर में मेरे ही हवाले से मौजूद हो, फिर ये कैसे कह सकती हो कि तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं? मुठिया भींचते हुए वो सुलग कर बोला था। कौन सा रिश्ता? जिसे कल तुम काली स्याही से ख़त्म करने जा रहे हो। खुद कितने खुदगर्ज मर्द हो ना। वो भीगी सुर्ख आंखें उसके चेहरे पर गाढ़े दृश्य लहजे में बोलती जा रही थी और वो सुर्ख चेहरा लिए फ़क्त उसकी हालत का ख्याल करते हुए उसकी लंतरानियाँ सुनता जा रहा था। वो करना उसका दिल चाह रहा था कि उसका गला दुबा दे। तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन इस बात को इस भूसे से भरे दिमाग में बिठा लो कि मैं इस कमरे से कहीं नहीं जाने वाला, और जब मैं नहीं जा रहा तो तुम्हारे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डिलीवरी तक तो बिल्कुल नहीं। वो रिटाई से एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए उसका दिल जला गया था। तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वो फिर से चिल्लाई थी। बिल्कुल कर सकता हूँ, शौहर हूँ तुम्हारा, वो चिढ़ाने वाले अंदाज में कहता बाएं हाथ बढ़ाकर उसके रुखसार पर दुखते आंखों के निशान मिटाने लगा तो वो एकदम कराकर पीछे हटा था। आह एक हाथ पेट पर जबकि दूसरे से टांग पकड़े वो ब्रेक डांस कर रहा था, क्योंकि खुशबख्त मिर्ज़ा के हाथ का मुक्का और पाँव की किक उसके पेट और टांग की तवाज़ो कर चुकी थी। ये क्या जंगलीपन है? वो गराते हुए बोला था। ये मैं बता रही हूँ कि मुझे कमज़ोर समझने की गलती हरगिज़ मत करना। मैं तुम्हारे किसी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं डरती, इसलिए मत समझना कि अपने वजूद का हिस्सा तुमसे डर के तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। नहीं, मैं इस बच्चे को फ़क्त तुम्हारे घर वालों को बेपनाह मोहब्बत और ख्वाहिश के बिना पर इस शर्त पर छोड़ के जाऊँगी कि वो मेरे बच्चे से तुम्हें हमेशा दूर रखें। वो उसकी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें डाले दिल में उठते दर्द को नज़रअंदाज करते मजबूत लहजे में बोलती उसे हिला गई थी। खुशियार, मेरी बात तो सुन लो पहले, वो नरमी से बोला था और वो उसकी सारी बात समझ चुका था। कुछ नहीं सुनना मैंने, जानती हूँ तुम कभी बात नहीं मानोगे, लेकिन कोशिश करना कि मेरे आगे सामने से कम आओ। वो खुश संजीदगी से कहती हुई उसे शस्त्र छोड़ के ड्रेसिंग रूम में चली गई थी। ठीक कहती हैं कुदसी आंटी, इस बांदरी का दिमाग वाकई घुटनों में है। सुनना कुछ भी नहीं, बस अपनी हाँगते रहना है।
اب لگی رہے اپنے مفروضے قائم کرنے میں، میں بھی کچھ نہیں بتانے والا، جب سلگ کر کالی ہو جائے گی تب سمجھ آ جائے گی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو گھورے جا رہا تھا۔ اماں، ڈاکٹر نے مجھے ٹینشن سے فری رہنے کا کہا ہے اور تم ٹینشن کی پوٹلیاں میرے لیے لے آئی ہو۔ وہ جو شبیر اور غزیر کے مسلسل تنگ کرنے پر ضد ہوئی تھی، رمشا بیگم سے بات کرتی قدسیہ بیگم سے بولی تھی، خوش وقت بیٹا، چائے کے دیگر لوازمات ملازمہ کے ہمراہ لاتی۔ آئلہ بیگم نے تادیبی نگاہوں سے اسے ٹوکا تھا، بی بی، وہ خود ٹینشن کی دکان ہو، اسے پوٹلیوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بنا اس کے سسرالیوں کا لحاظ کیے اب جب اماں بیگم بولی تو شہیر اور عزیر کے ساتھ ساتھ دانیہ، غانیہ اور ہانیہ کے بھی مشترکہ کہہ کے ابل پڑے تھے۔ چل اماں بس کر، آپا کی تھوڑی بہت عزت تو رہنے دے، اب تو ویسے بھی بڑی ہو گئی ہے، شبیر نے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا تو رمشا اور آئلہ بیگم مسکرانے لگی تھی۔ تم چپ رہو، زیادہ میرے ہمدرد نہ بنو، وہ ایک جھاپڑ اسے رسید کرتے دبی دبی آواز میں بولی تھی۔ بری بات ہے بیٹے، بھائیوں کو گھر دکھائیے اور اچھی سی کمپنی دیجیے، وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولی تو ان تینوں سمیت وہ تینوں بہن بھائی بھی اٹھ کر لان کی طرف چل گئے تھے، جبکہ اب تینوں خواتین اپنی باتیں لیے بیٹھی تھیں۔ میں بتا رہا ہوں آپا، اگر اب بال تم نے باہر پھینکی تو نئی بال نہیں آئے گی، بلکہ تم گھر سے باہر ہوگی۔ مسلسل بال کے پیچھے بھاگتے عزیر ہامتے بیٹ پکڑے چوکس کھڑی خوشی سے بولا تو اس نے بیٹ گھما کر رکھا اس کی کمر میں۔ میرے گھر سے نکال کے دکھا تو مجھے، وہ گردن اکڑا کے بولی تو وہ زبان چڑھاتا ہوا اس سے دور بھاگ گیا تھا۔ اوہ بھائی آ گئے۔ فیلڈنگ کرتی ہانیہ چہکتی ہوئی گیٹ سے اندر آئی تو حمید کی گاڑی دیکھ کر بولی تھی، بال کرواؤ گے بھی یا اس کی آرتی اتارنے کے لیے بت بن کے کھڑے رہو گے؟ حمید کے ساتھ گاڑی سے نکلتے ہارون کو دیکھ کر اسے تب چڑھی تھی۔ اس کی نظر میں سب سے زیادہ قصوروار وہی تھا، کیونکہ بحیثیت لاکر وہی تو سارے پیپر ورک کرتا تھا عمیر مرزا کے، لائر کے، بحیثیت لائر کے وہی تو سارے پیپر ورک کرتا تھا عمیر مرزا کے۔ اسی لیے وہ بدلحاظی سے عزیر سے بولی تھی۔ عزیر نے بوڑھا سا منہ بناتے ہوئے اسے زوردار بال کروائی تھی تو اس نے بیٹ رکھ کے گھمایا تھا اور پوری قوت سے ہوا میں بال ہوتا ہوا ان سے کچھ فاصلے پر آتے ہارون کے ماتھے پر بھرپور سلامی کے انداز میں سلامی دے گیا تھا۔ آہ! ہارون جنید کی دلخراش چیخ گویا حویلی کے در و دیوار ہلا گئی تھی۔ اس کی چیخ میں اس قدر دل سوزی تھی کہ سب پریشانی اور فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی جانب لپکے، ماں سوائے خوشی کے، کیونکہ وہ فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے گھومڑ کو تاج کی طرح سجانے پر ہارون جنید کو تک رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ کیوں عورتوں کی طرح بہن کر رہے ہو؟ وہ جانتے بوجھتے ہوئے جان بنا۔ ہارون نے کلستے ہوئے زور سے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا تو اس کا بریک ڈانس بھی ہارون کے بینڈ میں شامل ہو گیا تھا، جبکہ ان کے اس طرح لپکنے پر والے اب ذرا فاصلے پر ان کی اوور ایکٹنگ کے جلوے دیکھ رہے تھے۔ واپس آ جاؤ تم لوگ، اب کیا ان لوگوں کو ہسپتال لے کے جانا ہے؟ سب کو وہیں جمع دیکھ کر اس نے بیزاری سے ہانک لگائی تھی۔ کیوں؟ تم کیا کر رہی ہو؟ عمیر نے کلس کے اسے دیکھا جو بیٹ پکڑے خود کو جونیئر آفریدی سمجھ رہی تھی۔ بریک ڈانس کر رہی ہوں، اینی پرابلم؟ اس نے جواباً بڑے میٹھے انداز میں طنز کیا تو وہ بھنا اٹھا تھا۔ پہلے ٹھیک سے چل تو لو، پھر ڈانس بھی کر لینا۔ آئی بڑی شکیرہ، وہ منہ بناتا بچوں کی طرح اسے لڑنے بھڑنے کو تیار تھا۔ میں کیوں شکیرہ باندری بنوں گی؟ میں خوش بخت ہی ٹھیک ہوں، اوکے؟ اسے شاید ساری بات میں یہی بات قابل اعتراض لگی تھی کہ اسے شکیرہ جیسا ہونے کا طعنہ دیا گیا تھا۔ ہاں تم خوش بخت ہو اور میں سیاہ بخت ہوں جس کی تمہارے ساتھ قسمت پھوٹی ہے، وہ جل کے عورتوں کی طرح دہائیاں دینے لگا تھا۔ ساری باتوں میں ایک یہی بات سچی کہی ہے آپ نے، شہین نے فوراً لقمہ دیتے ہوئے کہا تھا اور وہ فوراً جنگلی بلی فوراً جلال میں آئی، جبکہ حمیر اور ہارون نے ایک وقت بلند و بانگ قہقہا لگایا تھا۔ تم تو ہو ہی میرے اولین دشمن، اس لیے فوراً سے پہلے نکلو میرے گھر سے۔ وہ اسے دھکا مارتے ہوئے فوراً جلال میں آئی تھی۔ اے عمیر مرزا کو سیاہ بخت بنانے والی، بھولو مت میں کون ہوں۔ وہ اسے 4 قدم کے فاصلے پر تو سلطان راہی بننے کی 3rd کلاس ایکٹنگ کرتا ہوا بولا تو سب کی طبیعت بھی ہنسی چھوٹ گئی تھی، جبکہ اس کا رنگ غصے سے لال پیلا ہونے لگا تھا۔ کون ہو تم؟ ہاں؟ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ میں تمہارے بچوں کا ماموں ہوں، اور کون؟ اس نے یک لک پینترا بدلتے ہوئے معصومیت سے کہا تو سب کا ایک مشترکہ قہقہا لان میں گونجا تھا، تو وہ فطری حیا کے باعث سوائے دان کھچکھچانے کے اور کچھ نہیں کر سکی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ جو ڈریسنگ روم سے نکلنے ہی لگی تھی تو وہ جن کی طرح اچانک اس کے سامنے آیا تھا۔
वो एक संजीदा निगाह उस पर डालती दाएं जानिब हुई तो वो भी बाएं जानिब सिरका था, वो बाएं जानिब हुई तो वो भी उसी तरफ लपका था। जब ये 2-3 बार यही अमल दोहराया गया तो उसने तैश से उसे देखा था। वो जदीद फैशन का मुजाहरा करती हुई, घुटनों से फटी हुई जीन्स के साथ ये गोल गले वाली टी शर्ट पहने, दोनों हाथ पॉकेट्स में घुसाए, खूबरू चेहरे पर जिच कर देने वाली मुस्कुरान दिए, गहरी निगाहों से उससे तक नहीं बल्कि लोफरों की तरह निहार रहा था। तुम मुझे आप क्यों नहीं कहती? वो फिर से उसका रास्ता रोक चुका था। क्यों? तुम कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो जो इतनी इज्जत से मुखातिब किया जाए? वो जवाब तनक के गोया हुई तो उसके चेहरे पर फैलती मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। शोहर होता हूँ तुम्हारा, उसने ख़त उठाने के अंदाज में कहा तो उसने शाकी निगाहों से उसे देखा था। वही शोहर जिसने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं? वो दिल में उठती दर्द को छुपा के बोली थी। है कोई सबूत तुम्हारे पास? वो चैलेंजिंग के अंदाज में मुस्कुराया तो उसका दिल चाहे उसका मुंह नोच ले। तुम्हारी कमीनगी का मुझे सबूत चाहिए भी नहीं, उसने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा, मगर खिलाफ तवक्को उसके चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं हुई बल्कि मजीद गहरी हो गई थी। दिन ब दिन जितनी हसीन और तीखी बातें करने लगी हो ना तुम जानम, वो उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाता हुआ बोला तो वो फ़ौरन बुदकी थी। अपने इन हाथों को कंट्रोल में रखो, वो सख्त लहजे में गोया हुई थी। मैं तो नहीं करूँगा, बल्कि आज तो मेरे हाथ का क्या मेरे होश व हवास भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। उसने बड़ी सहूलत से खुशी का हाथ खींचते उसे अपने हिसार में कैद किया था। मुझे हाथ मत लगाओ उमैर मिर्ज़ा, तुम्हारा मुझसे कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, वो भरपूर मज़ाहमत करते हुए चीखी थी। ही रिश्ता नहीं है, तुम्हारे होने वाले बच्चों का बाप हूँ मैं, बच्चे का बाप हूँ मैं। वो उस पर गिरफ्त मजबूत करता उसके चेहरे से गुस्से से लाल चेहरे को तकता हुआ बोला था। मेरे बेटे से भी तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, मैं यहाँ से उसे लेके चली जाऊँगी। बाहर में गया तुम्हारा घटिया कॉन्ट्रैक्ट। वो अपनी हालत की परवाह किए बगैर चीख रही थी। क्यों ऐसा तकल्लुफ़ कर रही हो यहाँ रहना मेरे साथ तुम? वह गंभीर लहजे में बोला तो उसकी आंखें छलक उठी थी। तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्यों मेरे दिल के साथ खेल रहे हो? जब तुम सब ख़त्म कर चुके हो तो क्यों मेरे दिल को अपने साथ चलने की राह दिखाना चाहते हो तुम? मेरे लिए ऐसी मुसीबतें पैदा मत करो खुदा के लिए। उसके भीगे लहजे में इस कदर कसक थी कि उसकी गिरफ्त उस पर ढीली पड़ी और दिल पर ढेरों ढेर बोझ आन पड़ा था। तुम क्यों अपने खुद साख्ता मफरूज़ात में घिरी हुई हो खुशी? तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। वो थके थके लहजे में बोला था, क्योंकि इतने दिनों से वो सफाइयाँ देते देखते थक गया था। चलो मान लिया कि मैंने जो कुछ सुना था गलत था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट, वो झटके से उसके कमज़ोर गिरफ्त से निकलते हुए तनव्वुर से बोली तो वो नज़र चुरा गया था। देखो वो कॉन्ट्रैक्ट, बस मैंने वो मफाफती अंदाज में बोला जब वो चीख उठी थी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, वो कतई लहजे में बोली तो उसने गहरा सांस लेके उसे देखा था। उसे बहस को जानते हो और उससे बहस को अब जानते हुए वो फिर से अपने मूड में आया था। मत सुनो, क्योंकि तुम तो हो ही बहुत बड़ी बांदरी। एक दफ़ा बच्चा हो जाए फिर देखना मैं क्या करता हूँ। उसकी आंखों में आंखें डाले उसे डराते हुए बोला था। खुशी ने उसकी पुश्त को बेदरेक घूरा था और जवाबन पलट के वॉशरूम की तरफ बढ़ चुका था। रात का न जाने कौन सा पैर था जब दर्द की शदीद लहर के बायस उसकी आंख खुल गई थी। उसने करवट लेते हुए बर्दाश्त करने की कोशिश की, लेकिन दर्द की शिद्दत से उसके मुंह से एक बुलंद चीख निकली थी। हुमैर, हुमैर, उसने मुश्किल धीमे लहजे में उसे पुकारा। उसकी पुकार पर तो नहीं, हाँ उसके हिलाने पर वो जागा था। क्या हुआ खुशी? वो फ़ौरन लपक कर दोनों हाथों से उसके सीने से भीगा चेहरा देखा तो मुतफक्किर सा बोला था। मामा बेगम को, उसने वो मुश्किल से कहा था। वो भी जैसे होश में आया था और बड़ाहट में इंटरकॉम की बजाय खुद ही नंगे पैर माँ के कमरे की जाने भागा था। क्या हुआ हुमैर? खुशी ठीक तो है? दरवाज़ा खोलते ही सब साहब ने उसे खवास भागता सा देखते हुए पूछा था। मामा बेगम को भेजे बाबा, खुशी की तबीयत ख़राब है बहुत। इस गैर मुतवक्को सूरत हाल पर वो बहुत परेशान दिख रहा था। तब तक रिमशा बेगम भी उससे खुशी के बारे में पूछने थी। उसके रूम की जानिब लपकी और उमैर को आयला बेगम को जगाने का कहकर गाड़ी निकालने का हुक्म दिया था। क्या हुआ मेरा बच्चा? वो उसकी दर्द की शिद्दत से बेहाल चेहरा देखते हुए ममता से भरपूर लहजे में बोली तो वो सिसक उठी थी। मामा, उसकी आंखों से हज़ारों के तार आंसू निकल रहे थे जिन्हें देख के उनका दिल पसीजा था। तभी आयला बेगम, मिर्ज़ा बेगम और हुमैर कमरे में दाखिल हुए थे। उन्होंने फ़ौरन हुमैर से उसे गाड़ी में ले जाने का कहा था और उसका सामान पैक करती वो तीनों ख़वातीन भी उसके साथ हस्पताल रवाना हो गई थी। उसने कसमसाते हुए आंख खोलने की कोशिश की तो उसके नथनों से दवाइयों की मिली जुली महक टकराई थी। उसने पूरी कोशिश करते हुए अपनी आंखें मुकम्मल खोली तो सामने दिखाई देने वाले मंजर को देख के उसका दिल धड़कना भूल गया था।
مرزا بیگم کی گود میں نومولود مہمان جسے دیکھنے کے لیے سب مرزا بیگم کے اوپر آگے پیچھے جھکے ہوئے تھے۔ ماسوائے اس شخص کے اس منظر سے اسے اس قدر تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اسے محسوس ہو رہا تھا اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ مرزا بیگم کی گود میں موجود اس وجود کو دیکھتے اس کی آنکھیں نہ جانے کیوں بھر آئی تھیں۔ اس کا دل چاہا وہ چیخ چیخ کر انہیں کہے کہ یہ میرے وجود کا حصہ ہے، مجھے تھما دیں، اور شاید اس کے دل کی آواز رمشا بیگم نے سن لی تھی۔ وہ اچانک خوشی کی ماں سے باتیں کرتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی اور اسے ہوش میں دیکھ کر لپک کے اس کے پاس آئی تھی۔ بیٹا کیسی ہیں آپ؟ انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ تب تک مرزا بیگم اور باقی سب بھی اس کے بیڈ کے قریب آ گئے تھے۔ بے حد مبارک ہو بچے، اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں بہتر کرے، لمبی اور تندرست زندگی عطا فرمائے۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے دعاؤں سے نواز رہی تھی۔ پھر سب نے باری باری اسے مبارکباد دی تھی۔ تب قدسیہ بیگم نے اپنے نواسے کو لیے اس کے قریب آئی تھی۔ دیکھ لو بیٹا، اپنا بیٹا، شکر ہے شکلاً تن پر نہیں گیا، اب دعا ہے عقل سے بھی یہی مہربانی کرے۔ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تو سب کے ساتھ ساتھ وہ بھی حسب توقع ہنس پڑی تھی۔ ویسے بھابی، آپ اور بھائی ٹام اینڈ جیری بنے رہتے تھے، لیکن بیبی بالکل ہیری پر گیا ہے، جیسے ہر وقت آپ انہیں ہی ڈانٹتی رہی تھی۔ حنظلہ نے چٹلا چھوڑا تو منزہ بیگم نے فوراً اسے چپٹ رسید کی تھی۔ حنظلہ کے بات پر اس شخص کی غیر موجودگی پر اس کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ وہ ایسے نازک موقع پر بھی غیر حاضر تھا۔ تبھی دروازے پر کھٹکا ہوا اور ہاتھ میں فریش بوکے کے پکڑے ہارون جاوید کے ساتھ وہ بھی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دھیان سارے کا سارا اس کی طرف تھا جو گود میں لیے بیٹا لیے ممتا کی روپ کی دلکش مورت دکھ رہی تھی۔